جھوٹ ہے جو پڑھایا جا رہا ہے. لیکن کاش کہ آپ ٹیچر لوگ اپنی نسلوں سے کھلواڑ نہ کرتے. آپ اپنی نسلوں کو آن ریکارڈ تو وہی پڑھاتے جو آپ کو پڑھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، لیکن آف دا ریکارڈ آپ اپنے بچوں کو بتاتے کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ ہے سچ، اور یہ ہے سچ کا ثبوت. پروفیسر آرنلڈ کی کتاب پڑھتے ہیں آپ، پریچنگ آف اسلام. میں علماء کی کتابوں کے حوالے نہیں دے رہا ہوں، آرنلڈ انگریز رائٹر تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے دوستوں، میری یہ گزارش ان ٹیچرز حضرات کے لیے ہے جو تاریخ کو غلط پڑھا رہے ہیں، جھوٹی تاریخ پڑھا رہے ہیں. میری ان سے گزارش ہے آپ حضرات حضرت کے اس بیان کو سنیے. حضرت نے اس بیان کے اندر بہت قیمتی باتیں بتلائی ہیں اور بچوں کے مستقبل کو خراب کرنے سے اپنے آپ کو بچائیے. آئیے حضرت کی زبانی اس بیان کو سنتے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو ہسٹری کالجز میں آپ پڑھا رہے ہیں وہ اکثر جھوٹی ہسٹری ہے، بالکل جھوٹی ہسٹری ہے. میں ہسٹری کے ٹیچر سے کہتا ہوں کہ آپ مسلمان ہسٹورینز کی لکھی ہوئی کتابیں میں آپ کو سجیسٹ نہیں کروں گا. آپ بشمبر ناتھ پانڈے کی کتاب پڑھیے، جو اڑیسہ کے گورنر رہے، جو 20 سال ممبر پارلیمنٹ رہے، جو سینئر موسٹ گاندھیائی لیڈر رہے. آپ ان کی لکھی ہوئی ہسٹری پڑھیے. انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹ نہیں کہ اورنگزیب مندر توڑواتے تھے. انہوں نے 50 فرمان تلاش کیے ہیں، کہاں کہاں سے ڈھونڈ کر لائے وہ کہ اورنگزیب نے فلاں مندر کو اتنی جائیداد دی، فلاں مندر کو اتنے لاکھ روپے دیے. جھوٹ ہے جو پڑھایا جا رہا ہے. لیکن کاش کہ آپ ٹیچر لوگ اپنی نسلوں سے کھلواڑ نہ کرتے. آپ اپنی نسلوں کو آن ریکارڈ تو وہی پڑھاتے جو آپ کو پڑھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، لیکن آف دا ریکارڈ آپ اپنے بچوں کو بتاتے کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ ہے سچ، اور یہ ہے سچ کا ثبوت. پروفیسر آرنلڈ کی کتاب پڑھتے ہیں آپ، پریچنگ آف اسلام. میں علماء کی کتابوں کے حوالے نہیں دے رہا ہوں. آرنلڈ انگریز رائٹر تھا اور آرنلڈ نے لکھا ہے پریچنگ آف اسلام نام کی ایک کتاب. آپ نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا. آپ کیسے انٹلیکچوئل ہو گئے؟ پینٹ شرٹ پہن لی آپ نے، اب انٹلیکچوئل ہو گئے؟ ایبسلوٹ نان سینس ہے یہ بات. کیا آپ کو معلوم ہے کہ پنڈت موتی لال نہرو کی اردو کی رائٹنگ بہت خوبصورت تھی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ گاندھی جی اردو میں بہترین خط لکھتے تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ گاندھی جی جب احمد آباد جیل میں تھے اور اسی وقت اسی جیل میں مولانا محمد علی جوہر تھے، تو تہجد کے وقت میں گاندھی جی مولانا محمد علی جوہر کو جگانے آتے تھے کہ مولانا یہ ہم پیغمبر محمد کی تہجد کا وقت ہے، مولانا اٹھیے اور تہجد پڑھ کر دیش کے لیے دعائیں کیجیے. یہ ہماری جہالت ہے جس نے ہمیں اس جگہ پر پہنچایا ہے. ان پڑھ لوگ اور چوتھی پاس راجا لوگ وہ ہماری عزت سے کھیل رہے ہیں. اس میں وہ بھی تو مجرم ہیں، لیکن وہ ہماری جہالت کا فصل کاٹ رہے ہیں. ہماری کامچوری، ہماری خیانت، ہماری اس ملک سے غداری، ہماری اس ملک سے بے وفائی. آج ہم کو ملک کا وفادار ثابت کرنے کے لیے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ کون کہتا ہے کہ 25 کروڑ اور 30 کروڑ مسلمان اس ملک میں؟ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. میں نہیں مانتا کہ اس ملک میں 1 کروڑ بھی مسلمان. کیا مسلمان ہونے کے لیے کرتا پاجامہ پہننا کافی ہے؟ کیا مسلمان ہونے کے لیے ٹوپی اور داڑھی کافی ہے؟ کیا مسلمان ہونے کے لیے برقع کافی ہے؟ مسلمان ہونے کے لیے اپنے وطن سے محبت ضروری ہے، اپنے ملک سے وفاداری ضروری ہے، اپنے ملک کو چوروں اور ڈاکوؤں کے ہاتھ میں نہ جانے دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ضروری ہے. کوئی بے چین نہیں ہوتا. میں اپنے ساتھیوں کو دیکھتا ہوں، 1% بے چینی کسی ساتھی کے دل میں نہیں آتی. میں رات بھر کروٹیں لیتا رہتا ہوں، نیند کی گولیاں کھاتا ہوں، نیند نہیں آتی. اور یہ لوگ خراٹے لے کر فجر کی نماز بھی کھو دیتے ہیں. ٹرین کے اسٹیشن بھی گزر جاتا ہے، انہیں ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ہم کو اٹھنا ہے، اس لیے کہ وہ صرف مکار ہیں. ان کے دل کے اندر کوئی آگ نہیں لگی ہے کہ میرا یہ ملک حضرت گنگوہی کا ملک، حضرت نانوتوی کا ملک، مولانا فضل الرحمان کا ملک، خواجہ معین الدین چشتی کا ملک، نظام الدین اولیاء کا ملک، فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا ملک، سلطان الاولیاء کا ملک، سلیم ناگوری کا ملک کس رخ پر جا رہا ہے؟ یہ RSS کے لوگ جو انگریزوں کے مخبر تھے، جو انگریزوں کے دلال تھے، جو خبریں بھیجتے تھے، یہ ساورکر کے فالوور، جس ساورکر نے
انگریزوں سے معافی مانگی، 3 معافی نامے لکھے، اور انگریزوں نے شرط لگائی کہ تم اگر باہر نکل کر مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاؤ گے، کیونکہ تم بڑے اچھے رائٹر ہو، تمہاری کتابیں ہیں، اگر تم باہر نکل کر مسلمانوں کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرو گے تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، ورنہ عمر قید کے لیے انڈمان نکوبار کالا پانی ساورکر کو بھیج دیا گیا تھا۔ شاید آپ میں سے کسی کو یہ بات نہیں معلوم ہوگی، اس لیے کہ آپ صرف کھانے کمانے اور بچے پالنے میں مصروف ہیں، آپ کو پڑھنے کا بالکل موقع نہیں ہے۔ کیسے انٹلیکچوئل ہیں آپ؟ میں نہیں مان سکتا ایسے لوگوں کو علماء، اور میں نہیں مان سکتا ایسے لوگوں کو انٹلیکچوئل جو مطالعہ نہیں کرتے، جو پڑھتے نہیں، جو لائبریری کے ممبر نہیں بنتے، جو سوائے گپ لڑانے کا کوئی کام نہیں کرتے۔ کتنا قیمتی وقت اب تک آپ ضائع کر چکے ہیں، آخرت میں آپ اس کا حساب نہیں دے پائیں گے۔